الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتنوں کے بارے میں، فتنوں کے دور میں اپنے شاگردوں کو کچھ نصیحتیں، انہوں نے فتنوں کے دور میں اپنے کچھ نصیحتیں کی ہیں، وہ سمجھ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ فتنوں کے بارے میں کہ اپنے شاگردوں کو وہ بتایا، انہوں نے بتا رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے نا، اپنے شاگردوں کو بتایا، پوچھا بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے اوپر فتنے چھا جائیں گے۔ اپنے شاگردوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب فتنے تم پہ چھا جائیں گے، سینکڑوں فتنے ایسے ہوں گے کہ تم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، جیسے کپڑا بدن کو گھیر لیتا ہے، آپ کو فتنے اس طرح گھیرا کر لیں گے، گھیراؤ کر لیں گے جیسے جسم کو کپڑا گھیر لیتا ہے۔ یعنی کہ حقیقت ویسے ہی شریعت اور سنت چھپ جائے گی جیسے کپڑے میں جسم چھپ جاتا ہے۔ یعنی کہ اصل جو دین ہے، اصل جو قرآن حدیث ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ چھپ جائے گا، اور بدعات، خرافات، ٹھیک ہے نا، افسانے، اس طرح کے واقعات جو اکثر لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، من گڑت چیزیں، ٹھیک ہے نا، تو قصے، کہانیاں، یعنی کہ اصل دین لوگ کم ہی جانیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے شادی کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، سنت نکاح کیا ہے شاید لوگ جانتے ہی نہ ہوں، خرافات اور اس طرح غیر شرعی رسمیں یہی لوگ سمجھتے ہیں۔ سنت کیا چیز ہے کسی کو پوچھو کو پتہ ہی نہیں کہ سنت نکاح کیا ہو سکتا ہے، کتنا کر لیں تو سنت ہو جائے گا، باقی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اصل دین چھپ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فتنوں کی دور میں شرک، یعنی کہ باپ دادے کے رسم و رواج کو تم، باپ دادا یعنی کہ رسم و رواج پہ لوگ چلیں گے، ان کو گھیرا کر لیں گے، غیر شرعی رسم و رواج یہ پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں باپ دادا کے جو رسم و رواج ہیں، انہوں نے ہمیں گھیر لی ہے کپڑے کی طرح، اصل دین نظر ہی نہیں آتا۔ رسمیں، باپ دادے کے طور طریقے، یہ شادی میں آپ اکثر دیکھتے ہیں باپ دادا کے رسم و رواج اور طور طریقے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، رسمیں وہی لوگ جانتے ہیں، اصل دین، اور گھروں میں رہنا سہنا، اسی طرح مال کی تقسیم، وراثت کی تقسیم وہی بڑوں کے طریقے پہ، ٹھیک ہے نا، جس نے زیادہ فائدہ دیا اس کو زیادہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے اگر آپ معاملات دیکھیں تو یہ باپ دادے کے اکثر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں طور طریقے پہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باپ دادا کے رسم و رواج آپ کو گھیرا کر لیں گے فتنوں کے دور میں، جس طرح کپڑا گھیر لیتا ہے جسم کو، اور یہ فتنے طویل عرصے کے ہوں گے، ایک دو دن کے نہیں۔ یعنی کہ اس فتنے میں بچے پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، اسی فتنے میں بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، یہ فتنے نہیں جائیں گے، لوگ ان فتنوں کو سنت بنا لیں گے اور سنت کو بدعت بنا لیں گے۔ دیکھیں اصل آپ دیکھیں کسی کو مسئلہ بتائیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ چاہے سنت ہو، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے اور بدعت کو سنت سمجھیں گے، یعنی کہ گناہ کو سنت سمجھ لیں گے اور سنت کو گناہ سمجھیں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ اصل دین کو سمجھیں گے نہیں، اور جو بھی کوئی مسئلہ بتائے گا شاید وہ یہی کہیں گے یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے۔ ایسے لوگ بات کرتے ہیں، اگر سنت کی بات کریں، قرآن حدیث کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے سنت کو بدعت، بدعت کو سنت بنا دی، اور لوگوں نے، اور یہ کب ہوگا، انہوں نے کہا شاگردوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ یہ کب ہوگا، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا جب 8 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تم میں سے، تم میں جب 8 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ فتنوں نے گھیراؤ کر لیا، فتنوں میں بچے پیدا ہوں گے، اور طویل عرصے کے فتنے ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے بچے، جوان ہو گے، بوڑھے ہو گے، لیکن فتنے نہیں جائیں گے۔ وہ فتنے کب ہوں گے؟ اب اس میں 8 برائیاں عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہیں کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے 8 برائیاں اپنے زمانے میں، اپنے دور میں دیکھ لیں تو سمجھ لو فتنوں نے آپ کو گھیرا کر لیا، فتنے آ چکے ہیں، اور سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت لوگ بنا لیا لوگوں نے۔ صحیح دین لوگوں کو پتہ ہی نہیں صحیح دین کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو اب ان برائیوں کو، 8 جو برائیاں جب پیدا ہو جائیں گی تو یہ ہوں گے، اب سب
کوشش کریں ان برائیوں کو سمجھیں۔ اگلے والے پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ 8 برائیاں یا کم از کم 4 برائیاں بیان کی جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب یہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں تو سمجھ لیں فتنے بھی آ چکے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 8 برائیاں کے بارے میں آگے والے پارٹ میں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔